السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، کچھ ہی دن پہلے پریزیڈنٹ بشار الاسد کا تختہ الٹنا ناممکن تصور کیا جاتا تھا اور مغربی شام میں ادلیب کے مقام سے باغیوں نے جارحانہ کارروائی شروع کی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسد خاندان کا 50 سالہ اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا۔ بشار الاسد کی زندگی میں بہت سے اہم پہلو ہیں، لیکن سب سے اہم پہلو وہ ایک کار حادثہ تھا، کیونکہ یہ کار حادثے کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ بشار الاسد کو اقتدار کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سلسلہ 1994 کے شروع میں دمشق کے قریب ایک کار حادثہ ان کے بڑے بھائی باسل کی موت کے بعد شروع ہوا۔ اس وقت بشار لندن میں آنکھوں کے ڈاکٹر بننے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ باسل کی موت کے بعد چھوٹے بھائی کو اقتدار کے لیے تیار کرنے کے لیے پلان بنائے گئے، لیکن بشار الاسد ایک ڈاکٹر کے بعد اور ایک ڈکٹیٹر حکمران کیسے تبدیل ہوئے، جن پر جنگی جرائم کا الزام ہے۔ بشار الاسد 1965 میں حافظ الاسد اور انیسہ مخلوف کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ علوی فیملی، جن کا تعلق حافظ اسد کے خاندان کا تعلق ہے، وہ سب سے محروم طبقات میں شمار ہوتی تھی۔ حافظ الاسد 1971 میں پریزیڈنٹ بن گئے۔ وہ اس کرسی پر سن 2000 میں اپنی ڈیتھ تک بیٹھے رہے۔ شام کی آزادی کے بعد تاریخ ان سے کئی بغاوتیں بھی ہوئیں۔ ان کے 3 دہائیوں تک اقتدار میں رہنا ایک غیر معمولی سمجھا جاتا تھا۔ بشار الاسد کے والد حافظ اسد کی ڈیتھ کے بعد جون 2000 میں ہوئی۔ ان کی ڈیتھ کے فوراً بعد ہی 34 سالہ بشار کو پریزیڈنٹ منتخب کر دیا۔ شروع میں تو ان کے خیالات کچھ مختلف تھے، جیسا کہ آزاد میڈیا، صاف شفاف الیکشن اور جمہوری سوچ کی وجہ سے لوگوں میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ لیکن سن 2000 کے بعد سیکورٹی فورسز نے اپوزیشن کو دبانا شروع کر دیا۔ سن 2003 میں عراق میں ہونے والی جنگ بشار الاسد کے مغربی حکومتوں کے ساتھ تناؤ کا سبب بنی۔ شامی صدر نے عراق پر امریکی مخالفت کر دی تھی۔ پھر 2003 میں آخر میں امریکہ کی کئی ایسے خلاف ورزیاں ہوئیں، ان کا بہانہ بنا کر شام پر پابندیاں لگا دیں۔ تشدد اور تناؤ میں شدت آ گئی تھی اور اس تناؤ اور تنازع کی وجہ سے ان کو دیکھ کر عالمی طاقتیں بھی اس چیز پر کود پڑیں۔ خطے کے دیگر ممالک نے فرقہ وارانہ تقسیم کو شام میں بڑھانا شروع کر دیا۔ اگست 2003 میں دمشق کے قریب اپوزیشن کے زیر قبضہ علاقہ گوتا میں کیمیائی حملے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مغربی ممالک اور شامی حکومت مخالف گروپس نے اس حملے کا ذمہ دار بشار الاسد کو ٹھہرایا۔ ان کے درمیان حالات بگڑ گئے اور حالات اس قدر بگڑ گئے کہ باغیوں نے ایک زوردار حملہ کیا دمشق پر، اور اس طرح سے اسد خاندان کا 50 سالہ اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا۔ باغیوں نے سرکاری ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ کر لیا اور اعلان کیا کہ شام آج سے آزاد ہو گیا ہے۔ بشار الاسد نے جب دیکھا کہ اب بچنا مشکل ہے تو اس نے طیارے پر بیٹھ کر فرار ہو گئے، اور آخری اطلاع کے مطابق وہ اس وقت رشیا میں موجود ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔